مولانا حسن کومیلی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ ممبر پہ آئیں اور مجلس کو خطاب کریں۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید حیدر رضا ابن سید صادق علی کی روح کو احسان فرما۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، وقال اللہ تبارک و تعالی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات حاضرین مجلس، میں نے قرآن کریم سے 2 آیات آپ کی خدمت میں تلاوت کی، ایک خالق سے متعلق ہے، دوسری مخلوق سے متعلق ہے۔ تمام مخلوقات کا خالق اپنی جس خلقت پر خود ناز کرتا ہوا نظر آتا ہے وہ انسان ہے، جسے اشرف المخلوقات قرار دیا گیا۔ انسان کیوں اشرف المخلوقات ہے؟ اگر اس پر توجہ کی جائے اور بات یہیں سے شروع ہو تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ آپ دنیا کی تمام مخلوقات پر نظر ڈالیں، جتنی مخلوقات ہیں اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ سب قدرت کا چھوٹا یا بڑا کارخانہ ہے کہ جو اس دنیا سے کچھ را میٹیریل لیتی ہیں، کچھ مواد لیتی ہیں اور اس کے بدلے میں ایک شاہکار ہے، ایک ماسٹر پیس ہے جو دنیا کے سامنے آتا ہے۔ چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ کی،
مرغی جسے دن رات آپ دیکھتے ہیں، بظاہر دیکھا جائے تو یہ مخلوق کوئی خاص قابل توجہ نہیں ہے، لیکن اگر ذرا توجہ کریں تو دن بھر اپنے پیروں سے مٹی کو ریتتی ہوئی، کوڑے کے اوپر اپنی غذا تلاش کرتی ہوئی یہ مخلوق، جس کو اللہ کا اگر ایک چھوٹا سا کارخانہ کہا جائے تو آپ کو محسوس یہ ہوگا کہ ایسا را میٹیریل لینے کے بعد جب نتیجہ اس کا دیکھتے ہیں تو ایسا شاہکار سامنے آتا ہے انڈے کی صورت میں کہ انسان کو تعجب ہو جاتا ہے کہ ایسی غذا کھانے کے بعد کیا ایسا پروڈکٹ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اور ذرا سا آگے بڑھیں، گائے اور بھینس اور اس طرح کے جتنے مویشی ہیں ان کو دن رات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جاتے ہیں، گھاس کھا رہے ہیں، پھلوں کے چھلکے کھا رہے ہیں، گندا پانی پی رہے ہیں، جس پانی کو اگر اینالیسس کے لیے بھیجا جائے لیب میں تو معلوم ہو کہ اس کے اندر کتنی بیماریاں ہیں، کتنی گندگیاں ہیں، کتنی غلاظتیں ہیں۔ لیکن ایسی غذا کھانے کے بعد جب شام کو یہ مویشی اپنے گھروں کو پلٹتے ہیں تو دودھ کی صورت میں بہترین شاہکار ہمارے سامنے آتا ہے، جس کو خود قرآن کریم نے مثال کے طور پہ پیش کیا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ کون ہے کہ جو گوبر اور خون کے درمیان سے اتنا میٹھا اور شیریں دودھ تم تک پہنچاتا ہے کہ جسے پینے والوں کے حلق سے آسانی سے اترنا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے پیش کروں، یہ گلاب کا پھول جسے اگر آپ دیکھیں تو یہ گلاب کا پھول یہ بھی اپنی غذا کہاں سے لیتا ہے؟ زمین سے، سورج کی روشنی سے، پانی سے، یہ سارے چیزیں ہیں جو را میٹیریل کے طور پہ، اور پھر ایسا گلاب کا پھول اور دوسرے پھول ہمارے سامنے آتے ہیں، کتنی اچھی ان کی خوشبو ہے کہ ہر انسان کے مشام کو معطر کر دیتی ہے۔ اور دیکھیں شہد کی مکھی چھوٹی سی مخلوق ہے، اڑتی ہوئی چلتی ہے، ایک پھول سے دوسرے پھول میلوں کا سفر طے کرتی ہے، ہر پھول سے رس نہیں چوستی بلکہ مخصوص پھول ہیں جن سے یہ رس لیتی ہے اور اس کے بعد شہد کی صورت میں بہترین نعمت ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو اسی اعتبار سے اگر دیکھتے چلے جائیں تو ہر مخلوق اس دنیا سے کچھ لے رہی ہے اور اس کے بدلے میں کچھ عطا کر رہی ہے۔ جب یہ چیز سامنے آتی ہے، جب یہ پروڈکٹ سامنے آتی ہے تو انسان کو حیرت ہو جاتی ہے۔ ہر کارخانہ، جیسے عام کارخانے ہیں، لوہا گیا کارخانے میں اور اس کے بعد بہترین مشینیں سامنے آئیں، سونا گیا، بہترین زیورات سامنے آئے۔ اسی اعتبار سے یہ مخلوقات کارخانہ ہیں، کچھ لیتی ہیں، کچھ عطا کرتی ہیں اس دنیا میں۔ اگر اسی پیٹرن پر، اسی معیار پہ آپ انسان کو دیکھیں تو انسان وہ ہے کہ جو را میٹیریل کے طور پر جو کچھ اس دنیا سے لے رہا ہے وہ بہترین ہے، بہترین قسم کا دودھ اس کی غذا ہے، انڈا اس کی غذا ہے، شہد اس کی غذا ہے، تمام درختوں کے پھل اس کے دسترخوان کے اوپر سجے ہوئے ہوتے ہیں۔ اتنی اعلیٰ غذائیں لینے کے بعد انسان کیا دے رہا ہے دنیا کو، اگر یہ دیکھیں اور اسی معیار پہ پرکھنے کی کوشش کریں تو ذرا حیرت ہوتی ہے کہ کبھی شہد اور دودھ کی صورت میں جو نعمتیں ہمارے سامنے آتی ہیں اس اعتبار سے دیکھیں تو انسان کوئی ایسی نعمت، کوئی ایسی پروڈکٹ سامنے نہیں آتی بلکہ قابل بیان بھی نہیں ہے۔ اتنی چیزیں لینے کے باوجود کیا آتا ہے؟ غلاظت ہے، پیٹ کے اندر گندگی ہے جو انسان لیے ہوئے گھوم رہا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مخلوقات جو ایسا را میٹیریل لینے کے بعد ایسا اعلیٰ شاہکار دنیا کو دے رہی ہیں، وہ اشرف المخلوقات کیوں نہیں ہیں اور انسان کیوں اشرف المخلوقات ہے جو اتنی اچھی نعمتیں لینے کے بعد پھول کی خوشبو، صلوات پڑھ دیں محمد و آل، پھول کی خوشبو سونگتا ہے، انار کے دانے کھاتا ہے، بہترین غذائیں استعمال کرتا ہے، مگر اس کے بعد آتا کیا ہے سامنے؟
اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے کہ جس کی بنا پہ اسے اشرف المخلوقات کہا جائے. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر انسان تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل کیوں ہے؟ بس یہی قابل غور بات ہے. اس لیے انسان اعلیٰ ہے کہ اس کے سامنے جب نعمتیں آتی ہیں، جب پھول اس کے سامنے آتا ہے، پھل اس کے سامنے آتے ہیں، غذائیں اس کے سامنے آتی ہیں، تو فوراً اس کی توجہ جاتی ہے ان غذاؤں کو عطا کرنے والے کی طرف. اور جتنا یہ غور و فکر کرتا چلا جاتا ہے اتنا اس کے اندر ایک نور پیدا ہوتا ہے جسے معرفت کہا جاتا ہے. جیسے جیسے معرفت کا یہ نور پیدا ہوتا چلا جاتا ہے انسان تمام مخلوقات سے بلند ہوتا چلا جاتا ہے. اس لیے کہ اس نور معرفت کے سامنے اگر دنیا کی تمام شاہکار چیزوں کو رکھ لیا جائے تو نہ اس معرفت کے سامنے پھول کی کوئی حقیقت ہے، نہ پھل کی کوئی حقیقت ہے، نہ دودھ کی کوئی حقیقت ہے. اور جتنا جتنا معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے اس کے اندر سے بغض، حسد، کدورتیں، غیبتیں یہ سب دور ہوتی چلی جاتی ہیں. کرم، مغفرت، سخاوت، علم یہ سب اس کے اندر بڑھتا چلا جاتا ہے. جیسے جیسے بڑھتا ہے اس کا درجہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے اور یہ اپنے مالک کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو جو چیز اسے اشرف بنا رہی ہے وہ ہے اللہ کی معرفت. اب آج کا یہ دور، اتنی تمہید کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کروں، آج کا یہ دور جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس میں جتنے فتنے ہمارے سامنے موجود ہیں اس میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے اللہ کے وجود کا انکار. اس انکار کے فتنے نے انسان کو پستی میں مبتلا کیا. معاشرے پستی میں آ گئے، افراد پستی میں آ گئے اور اس پستی کے اندر آئے کہ قرآن کریم کو خود یہ کہنا پڑا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو ان لوگوں کو کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. کبھی ان لوگوں کے اوپر بھی غور کرو جو انسانوں کی صورت میں، انسانوں کی صف میں تو موجود ہیں مگر ان کا عالم کیا ہے؟ یہ دل رکھتے ہیں مگر غور و فکر نہیں کرتے، یہ آنکھیں رکھتے ہیں مگر نہیں دیکھتے، یہ کان رکھتے ہیں مگر نہیں سنتے. تو اب جسے اشرف المخلوقات بنایا، جب آنکھ رکھ کے دیکھ نہ سکے، کان رکھ کے سن نہ سکے، دل ہوتے ہوئے سوچ نہ سکے، تو اب یہی اپنے درجے سے گرنے پہ آتا ہے، پستی میں آتا ہے، انحطاط میں مبتلا ہوتا ہے، زوال کا شکار ہوتا ہے. اور اب قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ یہ پستی میں آتے ہوئے کہاں پہنچتا ہے؟ کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. تم ان کو انسان سمجھ رہے ہو مگر یہ حیوان ہیں. حیوان کہہ کر بھی قرآن کریم رکا نہیں بلکہ کہا بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر، ان سے بھی زیادہ بدتر، یعنی حیوان ان سے بہتر ہیں. دیکھیے حیوانوں میں بھی الگ الگ درجے ہیں. حیوانوں میں بھی کچھ اعلیٰ حیوان ہیں، کچھ ذرا پس درجے کے حیوان ہیں. شیر حملہ کرتا ہے. شیر کیوں حملہ کرتا ہے؟ اپنی بھوک مٹانے کے لیے. اگر اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو تو پھر یہ سوتا رہتا ہے، اس کے پاس سے شکار گزر جائے یہ حملہ نہیں کرتا. حملہ اس وقت کرتا ہے جب یہ بھوکا ہو، اس لیے کہ اسے خون پینا ہے، اسے گوشت کھانا ہے، اسے اپنا شکم بھرنا ہے. بھیڑیا کیوں حملہ کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے اپنی بھوک مٹانی ہے. لیکن انہی حیوانوں میں کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں اپنی غذا نہیں چاہیے، جنہیں اپنی بھوک نہیں مٹانی. یہ بچھو ڈنک مارتا ہے، اسے نہ خون پینا ہے، نہ گوشت کھانا ہے، نہ غذا کی حاجت ہے، اس کی عادت ہے ڈنک مارنا، لہذا یہ ہمیشہ ڈنک مارتا ہوا نظر آئے گا. تو شیر اس کے مقابلے میں بہتر ہے، اس لیے کہ شیر بھوک پہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے حملہ کر رہا ہے، یہ بے وجہ حملہ کرتا ہے. کہ اسی طرح حیوانوں میں بھی اعلیٰ اور ادنا ہیں مگر انسان جب پستی میں آئے تو بچھو سے بھی زیادہ پست ہے. نالی میں رینگنے والے کیڑے بھی اس سے بہتر ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ رکھتے ہوئے دیکھتا نہیں تو کیا نابینا ہو جاتا ہے؟ کان رکھتے ہوئے سنتا نہیں تو کیا بہرا ہو جاتا ہے؟ نہیں، بہرا اور اندھا نہیں ہوتا، دیکھتا سب کچھ ہے. قرآن کریم نقشہ کھینچ رہا ہے کہ بعض افراد جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو سوال کریں گے
اے معبود ہمیں اس طرح کیوں اٹھایا؟ ہم تو دیکھا کرتے تھے دنیا میں. لما حشرتنی اعما قد کنت بصیرا، اے میرے اللہ مجھے اندھا کر کے اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھتا تھا. تو اب جو جواب ملے گا، کہاں تم سب کچھ دیکھتے تھے، دنیا میں دیکھ کر لوگوں کو ان کا مستقبل بتا دیا کرتے تھے. یہ زمین لے لیجئے، بہت اچھی ہے، آئندہ جا کے بہت فائدہ دے گی. اس بزنس میں پیسہ لگائیے، آپ راتوں رات امیر ہو جائیں گے، بہت آگے لے جانے والا بزنس ہے. کیا تمہیں سب کچھ نظر آتا تھا؟ مگر جب تیرے سامنے ہماری نشانیاں آتی تھیں تب تیری آنکھیں اندھی ہو جاتی تھی. وہاں تو نے ہمیں فراموش کر دیا یا ہم نے تجھ کو فراموش کر دیا؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو یہ صرف اور صرف انسان ہے اللہ کی مخلوقات میں کہ جو اگر بلند ہونے پہ آئے تو اتنا بلند ہوتا ہے کہ ملائکہ پیچھے رہ جاتے ہیں. ملائکہ پیچھے رہ جاتے ہیں. سید الملائکہ رک جاتا ہے، انسان آگے بڑھ جاتا ہے. اور اگر پست ہونے پہ آئے تو اتنا پست کہ نالی کے کیڑے بھی اس سے بہتر ہو جائیں. تو اب کون سی چیز اس کو پست کر رہی ہے؟ وہی چیز کہ جو آج کا بہت بڑا فتنہ ہے اور جس کا جواب قرآن کریم نے اس آیت میں دیا جو میں نے پہلے تلاوت کی. کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ کا انکار کرو گے؟ کنتم امواتن، تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا. فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر تم کو مار دے گا، پھر تم کو زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم سب کو اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر جانا ہے. یعنی اس پورے پروسیس کو دیکھو، یہ دنیا کیوں بنائی گئی، کیوں تم اس دنیا کے اندر آئے، موت و حیات کا یہ سلسلہ کیوں رکھا گیا. تم تھے نہیں، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تم کو مار کے پھر تم کو زندہ کرے گا، اور پھر تم اسی کی بارگاہ میں پلٹ کے جاؤ گے، اور پھر بھی تم اس کا انکار کر رہے ہو. تو یہ انکار کا فتنہ انسان کو پست کرتا ہے، اور نور معرفت کا آنا انسان کو بلند کرتا ہے. جتنا اس کی نشانیوں پہ غور کرتا چلا جاتا ہے اتنا معرفت بڑھتی چلی جاتی ہے. جتنا اس کی نشانیوں کی طرف سے آنکھیں بند کرتا چلا جاتا ہے اتنا پستی میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا قرآن آواز دے رہا ہے، بار بار آواز دی. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الارض كيف سطحت وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ. تم کیوں غور نہیں کرتے؟ اس اونٹ کو دیکھو، افلا ينظرون الى الابل، اونٹ کے اوپر نظر کرو. چونکہ جو ڈائریکٹ ایڈریسی ہیں قرآن کریم کے وہ اس وقت کے عرب افراد، اس وقت کا عرب معاشرہ ہے، اور ان کے لیے اونٹ کا ہونا گویا ریگستان کے اندر اونٹ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ ریگستان کا جہاز ہے. اب بیٹھے چلے جا رہے ہیں اونٹ کے اوپر، چاروں طرف بکھری ہوئی ریت ہے، جہاں نگاہ اٹھائیں صرف اور صرف ریگستان ہے، اور ذرا نگاہ اٹھتی ہے تو آسمان ہے اوپر، زمین ہے نیچے، کہیں پہاڑ نظر آ رہے ہیں، ہر طرف بس یہی منظر ہے جو یہ دیکھ رہے ہیں. تو اب قرآن ان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تمہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تم تو راتوں اس سفر کے دوران پورے ہزاروں اشعار کے قصیدے کہہ لیتے ہو. تم تو کتنے زود گو شعرا ہو، اتنا غور و فکر کرنے والے. تو ساری چیزوں پہ غور و فکر کر رہے ہو، ذرا اس اونٹ کو دیکھ لو. اگر تم نے واقعاً اونٹ کو اس نظر سے دیکھ لیا جو مومن کی نظر ہے تو تمہیں اللہ کو پہچاننے کے لیے کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس اونٹ پہ غور کر لو. اچھا اونٹ سے نگاہ اٹھی آسمان، تو آسمان کو دیکھ لو. ایک چھوٹی سی عمارت تمہیں بنانی ہو تو کتنے پلرز کی ضرورت ہوتی ہے. ذرا دیکھو اتنا بڑا آسمان بغیر کسی سہارے کے کیسے کھڑا ہوا ہے، کیسے اس کو قائم کیا گیا. اس زمین کی طرف نظر کر لو، نظر کرو، دیکھو، غور و فکر کرو. جتنا غور و فکر کرو گے اس غور و فکر کے نتیجے میں معرفت حاصل ہوگی. جتنا نور معرفت ملے گا تمہارا درجہ بلند ہوگا. کیسا ایمان؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پیغمبر کا گزر تھوڑا سا آگیا، آپ حضرات تشریف لے آئیں، ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد.
نبی کریم کا گزر ہو رہا ہے، دیکھا کہ ایک ضعیفہ، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، بچپن میں بہت یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، لیکن غور کرنے کے لیے ایک مرتبہ دیکھا کہ چرخہ چلا رہی ہے، بس پیغمبر قریب سے گزرے، نبی کو اس نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ پیغمبر نے کہا اچھا تم بھی مجھ پر ایمان لے آئی؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ پہ ایمان لے آئی۔ کہا کہ مجھ پر ایمان لانے کی کوئی دلیل ہے یا صرف لوگوں کو ایمان لاتا ہوا دیکھا تو تم نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تم بھی ایمان لے آئی؟ اس لیے کہ یہ دور وہ تھا کہ اس دور میں خاص طور سے مدنی دور، مکے کے اندر جو لوگ ایمان لائے وہ تو ایمان ہی اس لیے لائے کہ پیغمبر کی عظمت کو پہچان گئے تھے، مگر مدینے کے اندر بہت سے لوگ یوں ہی اسلام قبول کر لیا، انہوں نے پورا خاندان مسلمان ہو گیا تو میں اکیلا الگ رہ کے کیا کروں گا، پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، کہیں قبیلے کا سردار مسلمان ہو گیا تو باقی لوگوں نے غور و فکر کیا کہ ہم تو ہمیشہ سردار کی پیروی کرتے ہیں، سردار ایمان لے آئے تو ہم کو بھی ایمان لانا پڑے گا، تو اس اعتبار سے بہت سے لوگ یوں ہی ایمان لے آئے۔ یہاں پیغمبر اکرم نے وہی سوال اس سے کیا کہ ایمان لائیں، ایمان لانے کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ ضعیفہ مسکرا کے اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ایمان لانے کی دلیل ہے میرا یہ چرخہ۔ کہا چرخہ یہ کیسے دلیل ہے؟ کہا اس چرخے کو جب میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے، جب روکتی ہوں تو رک جاتا ہے، تو جب ایک چھوٹا سا چرخہ میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات اللہ کے بغیر کیسے چل سکتی؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو اسی اعتبار سے دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنے گرد و پیش میں دیکھو، نشانیوں پہ نظر کرو، اپنے اندر دیکھو، اس کائنات میں دیکھو، جتنا غور و فکر کرتے چلے جاؤ کہ معرفت بڑھتی چلی جائے گی، عقیدہ آخرت بڑھتا چلا جائے گا، اور یہی آخرت کا عقیدہ ہے جو بنیاد بنے گا تمہارے لیے کامیابی کی۔ کوئی انسان کیوں نیک عمل کرے اگر اس کے سامنے عقیدہ آخرت نہ ہو؟ نیک عمل کی بنیاد ہی بنتا ہے عقیدہ آخرت۔ لہذا آج جو حملہ ہے، شدید حملہ، وہ اسی بات پر ہے کہ انسان توحید سے منحرف ہو جائے، عقیدہ آخرت کو فراموش کر دے۔ بڑے بڑے مفکرین کو آپ دیکھیں گے کہ صحیح راہ پر چلتے چلتے اچانک وہ بھٹک جاتے ہیں، کیوں؟ صرف اس لیے کہ عقیدہ آخرت پر ایمان کامل نہیں ہے۔ برٹن رسل کتنا بڑا نام ہے، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، جو خود اپنے بچپن کے واقعات بیان کرتے ہوئے، ایک انٹرویو اس کا شائع ہوا تھا کہ جس میں اس نے بیان کیا، پوچھنے والے نے اس سے پوچھا کہ آپ تو اپنے بچپن میں بڑے دیندار ہوا کرتے تھے، پھر آخر کیوں ایتھیسٹ ہو گئے، کیوں چھوڑ دیا مذہب کو؟ اس نے جو کتاب لکھی اس میں پریفیس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن، میں اب کیوں ایک عیسائی نہیں ہوں مزید۔ تو اس نے اس کے اندر لکھا یہی فریب جو دیا جا رہا ہے، ایک یہ یاد رکھیے اور ایک اس کے بعد عرض کرتا ہوں۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں اپنے بچپن میں بہت دیندار تھا، لیکن جیسے جیسے ترقی حاصل ہوئی میں آگے بڑھا، کہ بس ایک چیز ہے جس نے مجھ کو منحرف کر دیا کہ اگر اللہ کی قدرت کا شاہکار ہٹلر جیسا ہے، اگر ہٹلر اس کی قدرت کا شاہکار ہے تو پھر میں ایسے رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں جس کی مخلوق ہٹلر جیسی ہو۔ یہ وہ فریب ہے جو آج نوجوانوں کو، یونیورسٹی کے نوجوانوں کو خاص طور سے دیا جا رہا ہے۔ کیا یہ بتائیے، اس سے پہلے بھی یہ بات میں نے عرض کی ہے مگر دہرا رہا ہوں، بات آ گئی ہے تو تاکہ یہ بات ذہن میں رہے، اس لیے کہ ایک بڑی تعداد جوانوں کی ہے جو اسی کو بنیاد بنا کر دین سے منحرف ہو گئی، دائرہ دین سے نکل گئے، یہاں کم اور باہر کے ممالک میں زیادہ۔ اس لیے کہ وہ جو ذاتی نشستیں مجلسوں کے بعد ہوتی ہیں، اس میں جو سوالات آتے ہیں، اس میں جو گفتگو ہوتی ہے تو یہ باتیں واضح ہوتی ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ سوال کیا ہے؟ کہا صاحب یہ بتائیے آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ کہا بے شک مانتے ہیں۔ کہا اللہ کو مانتے ہیں تو یہ بتائیے اللہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے؟ کہا وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ کہا وہ قادر ہے، رحیم ہے؟ کہا بے شک رحیم ہے۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ قادر بھی ہے اور رحیم بھی ہے تو دنیا میں بھوک کیوں ہے، مفلسی کیوں ہے، غربت کیوں ہے، کمزوری کیوں ہے، سفرنگ کیوں ہے؟ لوگ بھوک سے مرے جا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو افریقہ کے بالکل ننھے ننھے ان کے ہاتھ پیر، ان کے فوٹو لے کر اس کو میڈیا پر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے اور وہ ایک سوال کر رہا ہے اللہ سے کہ میرا قصور کیا ہے۔
یہ ایک سازش ہے بہت گہری جو چل رہی ہے. اللہ سے عقیدہ آخرت کو کمزور کر دو, اللہ سے منحرف کر دو, بتا دو کہ کوئی خالق نہیں ہے, یہ دنیا اپنے آپ وجود میں آ گئی, بگ بینگ تھیوری کے نتیجے میں دنیا وجود میں آئی. اب تو خیر بڑے علمی حلقوں میں بگ بینگ تھیوری کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ واقعاً اگر آپ غور کریں, کہا کہ دھماکہ ہوا, اس کے نتیجے میں دنیا وجود میں آ گئی. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا, کبھی کوئی ایسا واقعہ کسی نے دیکھا ہو کہ کوئی دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں کوئی چیز بن گئی ہو؟ دھماکے کے نتیجے میں چیزیں بگڑتی تو ہیں, بنتی نہیں ہیں. ایک دھماکہ ہوا فیکٹری کے اندر, بڑی بڑی گاڑیاں اسکریپ کا ڈھیر بن گئی. ایک دھماکہ ہوا پوری عمارت زمین بوس ہو گئی. ایک دھماکہ ہوا سب طرف تباہی. جب دھماکہ ہوتا ہے تو چیزیں برباد ہوتی ہیں, بنتی نہیں ہیں. چیزیں بن ہی پھر دوسری بات چلی, کیا ٹھیک ہے ایسا نہیں ہے, تو پھر یہ دنیا اتفاق سے پیدا ہو گئی, اتفاقات کا نتیجہ ہے. تھیوری آف پروبیبلٹی اگر آپ اٹھا کے دیکھیں میتھمیٹکس کی, تو وہ بھی کہتی ہے کہ کسی ایک چھوٹے سے اتفاق کو وجود میں آنے کے لیے لاکھوں برس لگ جاتے ہیں. یہاں اتنی بڑی کائنات جو اتنے نظم و ضبط کے ساتھ چل رہی ہے, اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا اتفاق کے نتیجے میں پیدا ہو گئی. تو نہ دھماکے کے نتیجے میں تعمیر ہوتی ہے, نہ اتفاق کے نتیجے میں کوئی چیز ایسے پیدا ہوتی ہے. آپ دنیا میں دیکھیں, کبھی ایسا اتفاق آپ نے دیکھا, ٹیلر کے یہاں آپ جاتے ہیں, کہ صاحب میری پیمائش کر لیجئے, پیمائش اس نے لے لی, اب سوئی دھاگا بھی رکھا ہوا ہے, کپڑا بھی رکھا ہوا ہے. کبھی ایسا ہوا کہ اگلے دن اس نے آپ کو بلا کے کہا, ارے صاحب رات آپ کا ناپ لیا تھا, یہ شیروانی اپنے آپ سل گئی, یہ کرتا پجامہ اپنے آپ بن گیا. آپ کے گھر کے کچن میں کھانے کا سارا سامان موجود ہے. کبھی ایسا ہوا کہ صبح آپ گئے ہو تو خود بخود بہترین قسم کی ڈش تیار ہو؟ کبھی ایسا ہوا کوئی تصویر اپنے آپ بن گئی ہو؟ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی سوچا ہو کسی نے کہ میں اس مصرے کے اوپر, شعراء یہاں تشریف فرمائے, سلیم بھائی موجود ہیں, اس مصرے کے اوپر بڑا اچھا کلام کہوں گا, اور تکیے کے نیچے خالی کاغذ رکھا ہو, صبح اٹھا ہو تو بہترین قسم کا کلام وجود میں آ گیا ہو؟ تو جب ایک تصویر بغیر مصور کے نہیں بن سکتی, ایک تعمیر بغیر معمار کے نہیں بن سکتی, ایک چھوٹی سی چیز بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی, تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن سکتی؟ اتفاق سے پیدا ہو جائے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تو اتفاق, نہ یہ اتفاق کا نتیجہ ہے, نہ یہ دھماکے کا نتیجہ ہے, مگر فریب یہ دیا جا رہا ہے کہ بتائیے اللہ قادر ہے, کا قادر ہے, قادر ہے تو رحیم ہے, کا وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. اسی لیے شروع ہی بات یہاں ہوئی قرآن کریم میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دونوں میں عرض کر دوں, یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہے رحمان اور رحیم میں؟ بچوں کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. رحیم اور رحمان, رحمان اسے کہتے ہیں جس کی رحمت سمندر میں آئی ہوئی موجوں کی طرح ہو, کوئی جس کی رحمت کو شمار نہ کر سکے. بے پناہ سمندر میں مسلسل موجیں اٹھ رہی ہیں, کوئی نہیں کہ جو اندازہ کر سکے یہ موجیں کتنی, اگلی موج کتنی زیادہ. ہر وقت طوفان کی صورت میں جس کی رحمت ہو اسے رحمان کہتے ہیں. اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ میں نے ایک مثال دی تھی اس سے پہلے, چھوٹے بھائیوں تک بات پہنچ جائے تو عرض کروں, رحیم جس کی رحمت مسلسل ہو. مسلسل کا کیا مطلب؟ یعنی ایک ایکسیڈنٹ ہوا روڈ کے اوپر, بہت سے لوگ جاں بحق ہو گئے, ایک شیرخوار بچہ بچ گیا, اس کے والدین مارے گئے. ایک رحم دل انسان آگے بڑھا, اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے اولاد بھی نہیں دی ہے, شاید آج ہی کے دن کے لیے مجھے اولاد نہیں دی تھی, اس بچے کو میں پالوں گا. وہ اس بچے کو بڑی محبت سے لے کے آیا, اس کے جذبات, اس کی محبت, اور اس بچے کو پالنا شروع کیا. سال بھر گزرا کہ اس کے اپنے اولاد ہو گئی. کیا اب بھی اس بچے کے لیے اس کے جذبات محبت وہی رہیں گے جو اس وقت تھے جب اس بچے کو لے کے آیا تھا جبکہ اپنی اولاد ہو گئی؟ اگر وہ چاہے بھی تو چونکہ اپنی فطرت پہ وہ قابو نہیں کر سکتا, چاہے بھی تو بالکل ویسے ہی جذبات نہیں رکھ سکتا, کچھ نہ کچھ فرق آ جائے گا. تو انسان کے جذبات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے, انسان موڈ سوئنگ سے گزرتا ہے.
ابھی غصے میں ہے، ابھی خوش ہے، ابھی راضی ہے، ابھی ناراض ہے، ابھی بہت محبت سے دل بھرا ہوا ہے، ابھی اسی دل میں اسی شخص کے لیے نفرت آ گئی. تو ایک جیسے جذبات نہیں رہتے. رحیم اسے کہتے ہیں کہ جس کی رحمت ہر وقت ایک جیسی ہو، جس کی رحمت میں کبھی کوئی فرق نہ آئے. رحمان جس کی رحمت کی کوئی حد نہ ہو، رحیم جس کی رحمت ہمیشہ مسلسل ہو، جو موسیٰ کو بھی دے، فرعون کو بھی دے، ابراہیم کو بھی دے، نمرود کو بھی دے، سب کے لیے اس کی رحمت عام ہو. ہر ایک کو عطا کر رہا ہے، ہر ایک کو دے رہا ہے، اس کی رحمت سے سب فیض اٹھا رہے ہیں. جناب موسیٰ کا دور ہے. جناب موسیٰ کے دور میں ایک جوان ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے، جس کی بدتمیزیوں کی وجہ سے معاشرے نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہمارے سماج میں رہنے کے لائق نہیں ہے. اگر یہ یہاں رہا تو یقیناً نہ جانے کتنے گھروں کو برباد کر دے گا، کتنے جوانوں کو غلط راہ پر ڈال دے گا. لہذا سب نے مل کے اس سے کہا کہ تم یہاں نہیں رہ سکتے، تمہیں نکلنا ہوگا. اس کو نکال دیا. یہ صحرا کے اندر آ گیا، اکیلا صحرا میں، جنگل میں. ہر ایک اس کو جانتا ہے کہاں جائے. یہیں پر یہ جوان تھا، وقت اس کا گزر رہا تھا. ایک دن 2 دن گزرے، اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہونا شروع ہوا. غلطیوں کا احساس ہوا، یہ میں نے کیا کیا، آج میں اکیلا ہو گیا، میں تنہا ہوں، کوئی مجھ کو اپنے سامنے برداشت نہیں کرتا. تو اس کے اندر خرابی میرے ہی اندر ہے، میری ہی کمی ہے. اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ دیکھو جب کوئی نیکی کی راہ پہ چلے تو اس کے دست و بازو بن جاؤ، اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. مذہب نہ دیکھنا. جو بھی نیکی کی راہ پہ، کوئی اسپتال بنانے کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیے. کوئی اور کار خیر کر رہا ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیے. تو یہ اسلام. پھر اور کوئی برائی کی راہ پہ چلے، اسے اکیلا چھوڑ دو، تنہا چھوڑ دو. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ دیتے ہوئے پیغمبر نے ایک دن ارشاد فرمایا اپنے اصحاب کو خطاب کر کے، انصر اخاک ظالما او مظلوما. اے میرے اصحاب، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو ذرا لوگوں کو حیرت ہوئی کہ شاید ہم سے سننے میں کوئی خطا ہوئی. پیغمبر تو ہمیشہ مظلوم کی مدد کرنے کے لیے کہتے ہیں، آج فرمانا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ، ہمارے سننے میں غلطی ہوئی، آپ نے کہا کہ مظلوم کی مدد کرو. کہا میں نے کہا بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم ہو. کہا یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ مظلوم کی مدد کریں، مگر ظالم کی مدد کیسے کریں؟ کہا مظلوم کی مدد یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اسے سہارا دو. تم مظلوم ہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اگر تمہارا بھائی بھی ظالم ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کے ظلم سے روک لو، یہ اس کی مدد کرنا ہے. اس لیے کہ اگر ظلم کرتا رہا تو یہ ظلم اسے جہنم کے شعلوں تک پہنچا دے گا. بائیکاٹ کرو، رشتہ توڑو، اکیلا کر دو، ہم تم سے بات نہ کریں گے اگر تم نے ظلم کیا. مگر یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ کام آسان نہیں ہے. ظالم کو ظالم کہنا جبکہ وہ اپنا عزیز ہو، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا جبکہ وہ اپنا مخالف ہو، یہ تو صرف امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت میں، یہ مولا کی سیرت میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی. آسان نہیں ہے اس مرحلے پر چلنا. ذرا ابو سے یہ کہہ کے دیکھیے کہ آپ نے پھپھو کا حق کیوں مار رکھا ہے، پتہ چل جائے گا کتنا مشکل کام ہے. اور کر رہے ہیں. لہذا ظالم کے ساتھ پر بات درمیان میں آ گئی تو یہ شخص نکال دیا اس کو معاشرے سے، کہا جاؤ تم رہنے کے لائق نہیں ہو. آیا آہستہ آہستہ جب بالکل اکیلا ہو گیا، پہلے تو 1-2 دن اپنی اکڑ میں رہا، اس کے بعد اپنی غلطیوں کا احساس ہونا شروع ہوا. اتنا احساس غلطیوں کا ہوا کہ بیمار ہو گیا. جب بیمار ہوا تو کہا کہ اے معبود، میں نے ہمیشہ تیری معصیت کی، میں گناہوں میں مبتلا رہا، میں غلط راہ کے اوپر چلتا رہا. توبہ کرنی شروع کی. توبہ کرتے کرتے کیفیت وہ آئی کہ اس کا تقریباً وقت آخر آ گیا، انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا جناب موسیٰ کے اوپر وحی نازل ہوئی. اے موسیٰ،
صحرا میں ہمارے ایک بندے نے انتقال کیا ہے، آپ جائیے اور اس کی نماز جنازہ پڑھائیے اور اعلان کر دیجئے کہ آج پوری بستی میں سے جو اس شخص کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا میں اس کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ لوگوں کو اطلاع ہوئی کون ولی خدا تھا، کون اللہ کا ایسا بندہ تھا کہ جس کا انتقال ہوا، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا اس کی نماز جنازہ میں شرکت کرنے سے ہمارے گناہ بخشے جانے۔ تمام بستی کے افراد نکل پڑے۔ اب جب پہنچے تو دیکھا کہ وہی گناہگار جس کو ہم نے بستی سے نکالا تھا، اس کا یہ عالم۔ تو اب جناب موسیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ اے کلیم اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ اس کا عالم کیا تھا، یہ تو اتنا گنہگار تھا، ہم نے بستی سے نکال دیا، پھر آج بس جناب موسیٰ نے بھی اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا، اے معبود یہ تو وہی بندہ ہے۔ کہا اے موسیٰ جب اس کا وقت آخر آیا، کہ اس سے پہلے آہستہ آہستہ اپنی غلطیوں کا احساس ہونا شروع ہوا، اور جب اس کا وقت آخر آیا تب اس نے گڑ گڑا کے میری بارگاہ میں دعا کرنی شروع کی، اے میرے اللہ اگر میں اپنے گھر پہ ہوتا تو اس بیماری کے عالم میں میری ماں میری پیشانی پہ ہاتھ رکھتی، میرا باپ میرے سینے پہ ہاتھ رکھتا، میرے بھائی بہن میرے قریب جمع ہوتے، کوئی میرا حال پوچھتا، کوئی مجھے غذا دینے کی کوشش کرتا، لیکن آج یہاں تنہائی میں ہوں، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی بہن ہے، کوئی نہیں ہے، بس اب بندے کا اگر کوئی ہے تو تو ہے۔ اے معبود میں اب تجھ سے طویل زندگی نہیں مانگتا، میں اب تجھ سے اس بیماری سے شفا نہیں مانگتا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں یہ میرے ہی کرنے کا نتیجہ ہے، یہ میرے ہی گناہوں کا انجام ہے کہ آج میں یہاں تنہا ہوں۔ میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، بس اتنا مانگتا ہوں کہ آج ماں نہیں ہے تو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، آج باپ نہیں ہے تو باپ سے زیادہ مہربان ہے، آج بھائی بہن نہیں ہے مگر تیری شفقتیں ان سے کہیں زیادہ ہیں۔ اور اس کے بعد اب اللہ کہہ رہا ہے جناب موسیٰ سے، اس نے وہ جملے کہے کہ اگر ان جملوں کے کہنے کے بعد اسی دل سے، اسی کیفیت سے، انہی جذبات سے وہ ساری دنیا کے بندوں کے لیے مغفرت طلب کرتا تو میں سب کو معاف کر دیتا۔ جناب موسیٰ نے کہا معبود اس نے کیا کہا اس نے رونے اور گڑ گڑانے کے بعد کہا کہ اے میرے معبود اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ گناہگار کو سزا دینے سے تیری عظمت میں اضافہ ہوتا ہے تو میں کہتا مجھے سزا دے تاکہ تیری عظمت بڑھ جائے، اگر مجھے یہ خبر ہوتی کہ گناہگار کو معاف کر دینے سے تیری شان میں کمی آ جاتی ہے تو میں کہتا مجھے کبھی نہ معاف کرنا تیری شان میں کمی نہ آئے، مگر نہ کسی کو سزا دینے سے تیری عظمت بڑھتی ہے، نہ کسی کو معاف کرنے سے تیری شان میں کمی آتی ہے، اب میں تجھ سے کہتا ہوں اپنے اس بندے کو معاف کر دے۔ اے موسیٰ اس کا یہ انداز تھا کہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہ تھی کہ میں اپنے بندے کو معاف نہ کرتا، لہذا میں نے اسے معاف کر دیا، اور وہ درجہ ہے کہ آج جو اس کی نماز جنازہ میں شرکت کر لے گا اس کو بھی معاف کرتا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو بات کہیں سے کہیں آئی، درمیان میں مجھے واقعہ آیا زبان پر تو میں نے چاہا آپ تک پہنچا دوں۔ تو فریب کیا دیا جا رہا ہے کہ وہ قادر ہے، کا بے شک قادر ہے، رحیم ہے، کا رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کی رحمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کیسی رحمت ہے اس کی، کہ جب وہ قادر ہے اور رحمان اور رحیم بھی ہے تو پھر دنیا میں بھوک کیوں ہے، پھر دنیا میں پیاس کیوں ہے، پھر دنیا میں غربت کیوں ہے، پھر دنیا میں بیماری کیوں ہے۔ دیکھیں یہ ہے فریب کہ یہاں آ کر اب کہا جاتا ہے کہ دونوں میں سے ایک باتیں مانو، یا تو وہ قادر نہیں نعوذ باللہ، یا اگر قادر ہے تو پھر اس کے یہاں بس حد ادب ہے، میں کہہ نہیں سکتا اس کے آگے جملہ۔ یہ وہ فریب ہے جس میں مبتلا ہو کر ایک بڑی تعداد نوجوانوں کی، ایک بڑی تعداد نئی نسل کی بہک گئی، لوگ دین سے دور ہو گئے، وہاں کا واقعی۔ اور اس کے بعد پیش کیا جاتا ہے دوسری مثال، چونکہ یہ الگ الگ طریقے سے یہ مشن چل رہا ہے، اسلام کے خلاف یہ سازش چل رہی ہے، کہا کہ دیکھو یہ ہے اسلام کا خدا اور یہ ہے کرسچینٹی کا خدا، اس کو بھی دیکھو کہ جس نے اپنے ہی بیٹے کو سولی پر چڑھنا گوارا کر لیا تاکہ سارے بندوں کے گناہ معاف کیے جا سکیں۔ اب یہ ایک ایسا فریب ہے کہ خود نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے نوجوان کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، اور اس کے بعد
بس یہیں پر گفتگو ختم ہوگی. میں ذرا سا آپ کو متوجہ کروں, ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھ دیں محمد والے. دیکھیے, اس پر غور کرنے سے پہلے یہ توجہ کرنی ہوگی کہ اللہ نے اس کائنات کو خلق کیوں کیا, بنایا کیوں بنایا؟ کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے یہ موت و حیات کا سلسلہ اس لیے رکھا کہ یہ دیکھ سکیں کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے. یعنی اس دنیا کا مقصد تخلیق انسان کے عمل کو دیکھنا ہے, انسان کی آزمائش ہے. یہ دنیا ایگزامینیشن ہال ہے جہاں امتحان چل رہا ہے, ہر ایک کا امتحان لیا جا رہا ہے. کوئی امیر کا کردار ادا کر رہا ہے, کوئی غریب کا کردار ادا کر رہا ہے, کوئی تاجر کا کردار ادا کر رہا ہے, کوئی مزدور کا کردار ادا کر رہا ہے. ہر ایک کو جیسی زندگی دی اسی کے مطابق اس کا امتحان ہے. جس کو جو سہولیات دیں, جیسے زندگی دی, امیر کو دولت دے کے آزمایا, غریب کو غریب رکھ کے آزمایا, تاجر کو تجارت دے کر آزمایا, مزدور کو پسینہ بہاتے ہوئے دیکھ کر آزمایا. ہر ایک کو آزمایا جا رہا ہے. فقیر کی بھی آزمائش ہو رہی ہے, بادشاہ کی بھی آزمائش ہو رہی ہے. جب یہ بات واضح ہو گئی کہ آزمائش ہو رہی ہے, تو اب نہ دولت کا مل جانا اس کی رحمت کی دلیل ہے, نہ غربت کا آ جانا اس کے سخت ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ ہر ایک آزمایا جا رہا ہے. غریب کو اس کی حیثیت کے مطابق آزمایا جا رہا ہے, بلکہ غریب کی آزمائش کم ہے, غریب کی آزمائش آسان ہے امیر کے مقابلے میں. اس لیے کہ اس کو جتنا دیا ہے اتنے ہی کا سوال ہوگا. امیر سے سوال ہوگا کہ آیا کہاں سے, خرچ کیسے کیا, جن جن کا حق تھا ان تک پہنچایا کہ نہیں, اپنی تجوری میں تو سب رکھ کے نہیں بیٹھ گئے, غریب کے منہ کا نوالا چھین کے تو مال جمع نہیں کر لیا, بھائی کا حق غصب کر کے تو بڑے نہیں بن گئے. یہ سارے سوالات ہوں گے, لہذا ہر ایک کو آزمایا جا رہا ہے. اب اس کو یوں سمجھیے کہ جب دنیا ایگزامینیشن ہال ہے اور آزمانے والا آزما رہا ہے, تو اپنی دنیا کے امتحان کو دیکھیے, اپنی دنیا کے امتحان کو. اب نہ پوچھیے گا غریب کیوں بنایا, امیر کیوں بنایا. ایک استاد ہے جس کی کلاس میں 40 شاگرد ہیں, یہ 40 شاگردوں کو سال بھر پڑھاتا ہے. استاد سب جانتا ہے کہ ان میں اول آنے والا کون ہے, آخر آنے والا کون ہے, مگر ان کو یہ بتانے کے لیے, اچھا جانتا ہے تو اب ایک سوال ہوگا کہ جب جانتا ہی ہے, یہ فرسٹ آئے گا, یہ سیکنڈ آئے گا, یہ 70% والا, یہ 60% والا, تو یوں ہی اعلان کر دے. اگر یوں ہی اعلان کر دے تو جو سب سے زیادہ نالائق ہے وہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ اول تو میں آنے والا تھا, آپ نے بغیر آزمائے ہوئے فیصلہ کیسے کر دیا. لہذا اس نے کہا ہم تمہیں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ تم کس لائق ہو, لہذا تم کو آزما رہے ہیں. اللہ بھی بندوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ بندے تو خود دیکھ لے کہ تو کس لائق ہے, اپنے عمل کرتا چلا جا, میں ان اعمال کو لکھتا چلا جا رہا ہوں, تیرا نام اعمال تیرے ہاتھ میں دے دیا جائے گا تاکہ خود دیکھ سکے کہ تو کس لائق ہے, تو کس لائق ہے. یہ تو ہوئی ایک بات. دوسری بات کہ جب استاد, کیا یہ استاد محبت نہیں کرتا اپنے شاگردوں سے؟ کا محبت تو بہت کرتا ہے. اگر محبت کرتا ہے تو کیوں ان کو امتحان میں ڈال رہا ہے؟ راتوں کو جاگیں گے, بھوک مٹ جائے گی. آپ نے دیکھا جن کا امتحان ہوتا ہے ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے, نیند چلی گئی, بھوک چلی گئی, پریشان ہے, ہر وقت لگے ہوئے ہیں, ہر وقت پڑھ رہے ہیں. کیوں اتنی محنت کرا رہا ہے؟ کہہ دے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, خالی کاپی چھوڑ کے چلے آنا, میں تم کو یوں ہی پاس کر دوں گا, ہر ایک کو نمبر دے دوں گا. کہہ دے کہ اچھا میں تم کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں میں کیا پوچھنے والا ہوں, کیا ضرورت ہے کہ 100 سوالات یاد کرو, یہ 6-7 سوال یاد کر کے آ جانا, بس انہی میں سے آئے گا. کہا کہ نہیں, یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ اس نے اتنے دن ان پر محنت کی ہے اور ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ ہے, لہذا اس کی صلاحیت کے اعتبار سے اس کے اندر جو قابلیت ہے اس کو ابھار کے سامنے لا سکے, اس لیے وہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. بس یہی جواب وہاں پر بھی ہے. استاد مہربان ہونے کے باوجود آزماتا ہے تاکہ یہ بتا سکے کہ کون کس لائق ہے. اللہ بھی اپنی جنت کے لیے نیک بندوں کا انتخاب کر رہا ہے, وہ بھی رحیم ہونے کے باوجود انہیں آزما رہا ہے تاکہ غریب اچھا غریب بن سکے, امیر اچھا امیر بن سکے.
بس ایک مقصد ہے تم اچھے بن جاؤ، اچھے امیر بنو، اچھے غریب بنو، اچھے باپ بنو، اچھے بیٹے بنو، اچھے تاجر بنو، اچھے مزدور بنو، اچھے افسر بنو، اچھے ملازم بنو، اچھے شوہر بنو، اچھی زوجہ بنو. تم اچھے بن کے آؤ اور پھر دیکھو کہ ہم نے نعمتوں کے کتنے دسترخوان تمہارے لیے سجائے ہو. پھر دیکھو ہم کتنی نعمتیں. یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک بچہ، چونکہ انسان کی فطرت ہے وہ لینا جانتا ہے، دینا نہیں جانتا. تو آپ بچے کو، یہ بچی یہاں موجود ہے، آپ اس کو ایک چاکلیٹ دیں، کسی بچے کو آپ چاکلیٹ دیں فوراً لے لے گا، اس لیے کہ فطرت ہوتی ہے بچے کی. پھر آپ اس سے واپس لینا چاہیں تو وہ آسانی سے واپس نہیں کرے گا. اس کا طریقہ تربیت کا بزرگ یہ بتاتے ہیں، اگر اس سے واپس لینا ہے تو اس کو 5 دے کے کہیے کہ 1 تم ہمیں دے دو، ہم تمہیں 5 دیں گے. وہ فوراً دینے کے لیے تیار ہو جائے گا. بھائی یہی اللہ بھی ہم سے کہہ رہا ہے، تم ہمیں اپنی دنیا کی تھوڑی سی زندگی دے دو، ہم تمہیں آخرت میں اتنے انعامات دیں گے کہ جنت تمہارے لیے منتظر ہو. بس یہ لینے کا جذبہ دینے کے جذبے سے بدل جائے. جس دن یہ لینے کا جذبہ دینے کے جذبے سے بدل گیا، اس دن پھر تم سے آگے بڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، لہذا اس کے لیے مثالیں رکھ دیں. اس کے لیے مثالیں رکھ دیں کہ یہ یاد رکھو، سب سے پہلی چیز یہ یقین رکھو کہ اگر یہاں پر کچھ چھوڑو گے تو وہاں اس سے بہتر ملنے والا ہے. جب تک یہ قربانی کا جذبہ پیدا نہ ہو کہ یہاں پہ ہم چھوڑیں گے تو وہاں پہ ہمیں ملے گا، اس وقت تک انسان کوئی قربانی نہیں دے سکتا. لہذا عقیدہ آخرت کو اپنے ذہنوں میں راسخ کرتے چلے جاؤ، اپنے صحیفہ دل پہ لکھتے چلے جاؤ، اپنے دل کی گہرائیوں میں، اپنے خون کے قطروں میں اتارتے چلے جاؤ کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے جہاں پر فیصلہ ہونا ہے، یا انعام ملنا ہے یا سزا ملنی ہے. بس جب یہ طے ہو گیا تو اس کے بعد انسان کا عمل اب وہ ایک دوسرا ہی انسان بن جائے گا. جیسے اس کو یقین آ گیا کہ ایک دن ہے جب مجھے حاضر ہونا ہے، ایک دن ہے جب مجھے پہنچنا ہے، تو اب وہ خود چاہے گا کہ جب اپنے معبود کی بارگاہ میں پہنچوں تو مجرم بن کے نہ پہنچوں، ایک اچھا بندہ بنا کے پیش کیا جاؤں. اور اس کے لیے اس نے نشانیاں رکھ دیں. دیکھتے چلے جاؤ، ہم نے سب چیزوں کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے. مرد کے ساتھ عورت، آسمان کے ساتھ زمین، دن کے ساتھ رات، پہاڑ کے ساتھ دریا. جیسے یہ سب جوڑے ہیں ایسے ہی ایک جوڑا ہے دنیا کے ساتھ آخرت. جیسے مرد کے بغیر عورت نامکمل ہے، آسمان کے بغیر زمین، اسی طرح دنیا کے بغیر آخرت نامکمل، آخرت کے بغیر دنیا. جتنا غور کرتے چلے جاؤ گے اتنی توجہ حاصل ہوتی چلی جائے گی. اور اتنا ہی اپنی اندر کی شخصیت کی طرف توجہ کرتے چلے جاؤ گے، اتنا ہی خوبیاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. آج جس مومن کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، جتنا میں ان کو جانتا ہوں، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، صبر عطا کرے تمام پسماندگان کو، اور ان کے بیٹے کو اللہ زندگی میں خوب کامیابیاں اور ترقیاں عطا کرے، اس یتیمی کے داغ کو برداشت کرنے کی صلاحیت عنایت فرمائے. بس میں یہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، جتنی میری ملاقاتیں مرحوم سے تھیں، جتنا میں جانتا ہوں، ایک انتہائی سچا انسان، ایک بااخلاق انسان، جس کی زبان پہ کبھی آواز، جس نے بات بھی ہمیشہ کی تو اتنے نرم لہجے میں، اتنی آہستگی کے ساتھ، اور انسان کی سادگی، اس کا حسن اخلاق، اس کی یہی اعلیٰ صفات ہیں جو انسان کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتی ہیں. ایک حدیث کا مفہوم اگر میرے ذہن میں صحیح ہے تو وہ یہی ہے. کیا خوبصورت پیغام ہے، ان الارض تبقى علی الانسان او للانسان. یہ زمین یا انسان پر روتی ہے یا انسان کے لیے روتی ہے. انسان پر رونے اور انسان کے لیے رونے میں فرق کیا ہے؟ یہ زمین یا روتی ہے انسان پر اور فریاد کرتی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے معبود، اس ظالم نے اپنے ظلم سے میرے کلیجے کو چھلنی کر دیا، اس نے اپنے بد کرداری، اپنی زیادتی سے اور اپنے اس
جھوٹ سے, اپنی غیبت سے, اپنی تمام بری صفات سے میرا کلیجہ جلا رکھا ہے. جب یہ میرے اوپر قدم رکھتا ہے تو میرے اندر ایک آگ ہے جو لگ جاتی ہے, جلدی مجھے اس کے بوجھ سے آزاد کر دے. تو یا انسان پر روتی ہے کہ اس کے بوجھ سے مجھے آزاد کر دے, اٹھا لے اس کو, تاکہ میں اس کا بوجھ نہ اٹھاؤں اور میرے کلیجے کو جو چھلنی اس نے کیا ہے یہ چھلنی نہ ہو کلیجہ. اور اگر کوئی نیک انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو زمین اس پر روتی ہے کہ اے معبود, اس کے قدموں سے میرے سینے میں ٹھنڈک تھی, اس کی تلاوتوں نے, اس کی سچائیوں نے, اس کے اخلاق نے, اس کے نیک عمل نے, اس کی نیک نیتی نے میرے دل کو ٹھنڈا کر رکھا تھا, کیوں اس انسان کو ابھی اٹھا لیا؟ اے معبود کچھ دن اور اگر یہ باقی رہتا. اور زمین گواہ بنتی ہے, زمین گواہ بنتی ہے, جو گواہیاں دینے والے ہیں نیکیوں کی اور انسان کے گناہوں کی, اس میں یہ زمین بھی ہے جو گواہ دے گی. لہذا ہر زمین کے ٹکڑے پر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ زمین کو گواہ بناؤ. عبادت جہاں جہاں انسان عبادت کرتا ہے, جس جس جگہ انسان نیکی کرتا ہے, یہ زمین گواہ بن رہی ہے, گواہ بن رہی ہے وہاں پر. لہذا بس جتنا انسان بڑھتا چلا جائے, اور ان خوبیوں میں ایک بہترین خوبی ہے اچھا اخلاق. اچھا اخلاق, اخلاق تو بہت وسیع مفہوم ہے, میں اس کو عرض نہیں کر رہا, مگر اس وسیع مفہوم میں سے ایک چیز ہے کہ جب کسی سے ملو تو ایسے ملو کہ اس کے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے. جسے اقبال نے کہا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. مومن کی شان یہ ہے کہ جب یہ دشمن کے مقابلے پر نکلتا ہے, جب یہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے تو فولاد بن جاتا ہے, اور جب اپنوں کے درمیان آتا ہے تو پھول کی پنکھڑی کی طرح نرم ہو جاتا ہے, ریشم کی طرح نرم ہو جاتا ہے, شبنم کے قطروں کی طرح نرم ہو جاتا ہے. جب یہ اپنوں سے ملتا ہے تو اب دل کو ٹھنڈک مل جاتی ہے, اب انسان اپنا غم بھول جاتا ہے, اپنا دکھ بھول جاتا ہے. ہمارے ہاتھ میں خود معیار دے دیا, خود پیغمبر کے ساتھیوں کی شان بیان کی جا رہی ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ, اور جو پیغمبر کے ساتھی ہیں ان کی شان کیا ہے؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. وہ ظالموں کے مقابلے میں, اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں شدید ہیں, فولاد صفت ہیں, اور اپنوں کے درمیان بہت نرم دل ہیں. تو اگر کوئی آئے اور اس کو دیکھ کے آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچے تو پھر سمجھ لیجئے کہ وہ آنے والا وہی ہے جسے قرآن مومن قرار دے رہا ہے. اور اگر کسی کو دیکھ کر انسان راستہ بدلنے لگے کہ ابھی آئیں, اب کوئی ایسی بات کریں گے, تو پھر انسان کو خود اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے. اور یہ ساری انسانی صفات اگر ایک جگہ جمع ہوئیں تو وہ سرزمین کربلا ہے, جہاں تمام انسانی صفات ایک گلدستے کی صورت میں موجود ہے. میں نے عرض کیا کہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اچھا بنو. ایک اچھا بیٹا کیسے بنو؟ جناب علی اکبر سے پتہ چلے گا. ایک اچھا باپ کیسے بنو؟ جناب امام حسین سے پتہ چلے گا. ایک اچھا بھتیجا کیسے بنو؟ جناب قاسم بتائیں گے. ایک اچھی بھانجی کیسے بنو؟ ہر اعتبار سے دیکھتے چلے جائیے, گویا کتاب کربلا کے ہر ورق پر ایک رشتے کی معراج ہے جو موجود ہے. جتنا اس پہ غور کرتے چلے جائیں گے اتنا معاملہ واضح ہوتا چلا جائے گا. اور اسی رشتے میں آج جس رشتے پر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں وہ ہے باپ اور بیٹے کا رشتہ. باپ اور بیٹے کا رشتہ. اگر باپ حسین جیسا ہو اور بیٹا علی اکبر جیسا ہو, باپ اور بیٹے کے رشتے کی کئی مثالیں ہیں جو کربلا میں موجود ہیں, کئی مثالیں ہیں, مگر ان میں جو بہترین مثال وہ امام حسین علیہ السلام کی مثال ہے. بیٹا کیسا بیٹا؟ بیٹا ہونے سے پہلے, بیٹا تو ہے ہی, لیکن بیٹا ہونے سے پہلے ایسا صاحب معرفت, ایسا معرفت بھرا دل رکھنے والا. وہ جہاں سے میں نے بات شروع کی کہ جتنا نور معرفت بڑھتا چلا جائے گا اتنا درجہ بلند ہوتا چلا جائے گا. کہ جب باپ کہتا ہے کہ بیٹا میں نے سنا کہ کوئی خواب میں کہہ رہا تھا کہ یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے, موت اس قافلے کی طرف بڑھ رہی ہے, تو اب علی اکبر نے نہیں پوچھا کہ بابا اس موت سے بچنے کا کوئی طریقہ بھی ہے, بلکہ کہا بابا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا میرے لال ہم حق پہ نہ ہوں گے تو کون ہوگا؟ کہا بابا جب ہم حق پہ ہیں تو پھر اس کی کیا پرواہ ہے, موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے.
یہ ہے بیٹا کہ جو بتا رہا ہے کہ جتنا یعنی صرف میں نے اپنے بابا کے لیے جان دی، صرف باپ ہونے کی بنا پہ نہیں بلکہ میرا باپ حق پہ ہے، گویا ایک پیغام ہے، وہی پیغام کہ اگر اپنا بھی حق پہ نہ ہو تو اس کا ساتھ نہ دینا، اور اگر کوئی حق پہ ہو تو پھر پرواہ نہ کرنا کہ موت کی آغوش میں بھی چلے جاؤ۔ ہاں عزادارو، بڑی خصوصیات ہیں جناب علی اکبر کی شہادت کی، بڑی خصوصیات ہیں۔ میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، مگر طویل مصائب کا موقع نہیں، وقت ختم ہو رہا ہے، بس اتنا عرض کرتا ہوں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ کربلا میں کسی شہید نے اس انداز سے پانی نہیں مانگا کہ جیسے علی اکبر نے پانی مانگا۔ بابا اگر چند قطرے پانی کے مل جاتے، ذرا اندازہ کریں اس باپ کی کے دل کی کیفیت کا کہ اس کا جوان بیٹا زندگی میں پہلی مرتبہ کچھ مانگے اور وہ بھی چند قطرے پانی، اور وہ باپ پانی نہ دے سکے، کیا دل پہ گزری ہوگی۔ اے علی اکبر آپ نے پانی کیوں مانگا؟ جناب علی اکبر جانتے ہیں کہ علی اصغر گہوارے میں پیاسے ہیں، جانتے ہیں کہ سکینہ پیاسی، پھر پانی کیوں مانگا؟ عجب نہیں علی اکبر جواب دے، میرا باپ بڑا غیرت دار ہے، دنیا میں سب کی پیاس پتہ چل جائے گی مگر میرا بابا کتنا پیاسا ہے، صبر کی وجہ سے کسی کو پتہ نہ چل سکے گا۔ بکا بابا پانی، کہ میرے لال پانی تو نہیں ہے، میری زبان میں میرے منہ میں اپنی زبان دے دو، شاید تمہیں کچھ راحت مل جائے۔ بیٹے نے باپ کے منہ میں زبان دی اور پھر زبان کو یہ کہہ کے کھینچ لیا، بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے۔ اچھا میرے لال جاؤ، خدا حافظ۔ علی اکبر کو بڑا احساس تھا کہ میرے باپ کے دل پہ کیا گزرے گی، لہذا جب حسین پہنچے، علی اکبر کی آواز پہ جب پہنچے تو جانتے پہلا جملہ کیا کہا؟ بابا دادا علی جام کوثر لیے کھڑے ہیں، بابا میری پیاس بجھنے والی ہے۔ میں آپ کو ایک سوال آپ سے کروں، جناب علی اکبر باپ سے سوال کیا کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی؟ کوئی نہیں بتا سکتا، کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ تصویر کشی کر سکے، لیکن حسین کے دل پہ جو صدمہ ہوگا کہ بیٹا پیاسا ہے، یہ صدمہ کتنی دیر رہا؟ میدان کربلا میں علی اکبر کے کچھ دیر بعد حسین بھی شہید ہو گئے، حسین بھی شہید ہو گئے، اول شہید ہوں یا آخر شہید ہوں، لیکن کچھ دیر کے بعد امام حسین بھی شہید ہو گئے۔ جتنی دیر میدان کربلا میں زندہ رہے یہ صدمہ رہا، میرا بیٹا پانی مانگ رہا تھا میں پانی نہ دے سکا، پانی مانگ رہا تھا میں پانی نہ دے سکا۔ میں آپ سے ایک سوال کروں، حسین تو کچھ دیر کے بعد شہید ہو گئے مگر لیلا تو کربلا کے بعد بھی زندہ رہی، زینب تو کربلا کے بعد بھی زندہ رہی۔ جب بھی پانی آتا تھا کربلا کا رخ کر کے کہتی اکبر تم نے پانی مانگا تھا، علی اکبر تم نے پانی مانگا تھا۔ زندگی بھر کیسے ماں کے حلق سے پانی اترا ہوگا، کیسے زینب جیسی پھوپھی نے پانی پیا ہوگا۔ یہ ہے خصوصیت۔ دوسری خصوصیت، حسین کو کربلا میں کبھی اتنا مظلوم آپ نہیں دیکھیں گے، بڑے مظلوم ہیں حسین، لیکن کربلا میں حسین کی سب سے بڑی مظلومیت میں نہیں بیان کر سکتا کیا مظلومیت سب سے بڑی ہے، لیکن میری نگاہ ٹھہر جاتی ہے اس لمحے پر۔ عزادارو اگر ایک جنازہ اٹھانا ہو تو کم سے کم 2 آدمی تو چاہیے نا، اگر 4 نہ ہو تو 2 تو ہو، ایک سرہانے کی طرف سے اٹھائے، ایک پیروں کی طرف سے اٹھائے، مگر ہائے خلیل کربلا، زمین کربلا پہ جوان کا لاشا پڑا ہے اور بوڑھا باپ زخموں سے چور اکیلا زیر آسمان، کبھی آسمان کو دیکھتے ہیں کبھی مقتل میں پڑی لاشوں کو دیکھتے ہیں، پھر ایک مرتبہ زمین کی طرف جھکے بغلوں میں ہاتھ ڈال کے سینے سے سینہ ملایا، اے میرے لال اکبر ماں کو آخری دیدار کرا دو، کچھ میں نے کوشش کرتا ہوں کچھ تم کرو۔ ابھی چند قدم چلے تھے کہ ہمت نے جواب دیا، آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آ جاؤ، مجھ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھتا۔ اے اکبر، یہ دوسری خصوصیت۔ اور آخری بات، شہادت کے بعد جب نیزوں پہ سر بلند ہوئے تو راویوں کا کہنا یہ ہے
حسین کا سر اس طرف گھوم جاتا تھا جہاں اکبر کا کٹا ہوا سر ہوتا تھا. پورے راستے نگاہ چہرہ اکبر پہ رہتی تھی. ہاں حسین کے سامنے بیٹے کا چہرہ تھا. مگر میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں, ہمارے گھر پہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے چادر ڈال دی جاتی ہے تاکہ ماں بہنوں کی نظر بار بار میت پہ نہ پڑے. ہائے کربلا کی اسیر بیویاں, کسی کے سامنے علی اصغر کا سر, کسی کے سامنے اکبر کا سر, کسی کے سامنے قاسم کا سر. واہ غربتا, واہ مظلوم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. بار الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. معبود ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. بار الہ اس ذکر کے صدقے میں مرحوم حیدر رضا صاحب کے درجات کو بلند فرما دے. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. جو کاروبار کی پریشانیوں میں ہے بہترین کاروبار عنایت فرما. بار الہ جو بچے امتحانوں میں شرکت کر رہے ہیں امتیازی کامیابی عنایت فرما. معبود ہمارے تمام حاضرین مجلس کے والدین اگر زندہ ہیں تو ان کو اپنے سایہ رحمت میں رکھ, ان کو طول عمر عنایت فرما. اگر دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند فرما. بزرگوں کو قوت و توانائی اور طول حیات عنایت فرما. جوانوں کو دین کا سرمایہ قرار دے. امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار فرما. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم سید حیدر رضا ابن سید صادق علی کی روح کو ایصال فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم.